صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے میں جو ملاوٹ، دھوکہ بازی، یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، تجارت اور کاروبار میں برکت کا عمل. اکثر لسنرز اور ویورز پوچھتے رہتے ہیں کہ رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں برکت کے لیے وظائف بتائیں. تو سبھی امت مسلمہ کے لیے، سبھی مسلمان بھائیوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی تجارت اور کاروبار میں برکت ہو تو وہ یہ درود پاک کثرت سے پڑھے. امام بخاری علیہ رحمہ نے الادب المفرد میں یہ درود پاک نقل کیا ہے. آپ سماعت فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، عبدک و رسولک، وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات، وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، والمسلمین والمسلمات. ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرے عبد خاص، سب سے خاص بندے ہیں اور تیرے رسول مکرم ہیں، رحمت نازل فرما اور تمام مؤمنین مردوں اور عورتوں پر، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی رحمت نازل فرما. تو یہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے. انشاءاللہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے سے کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح المعجم الاوسط میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ منقول ہے کہ جو ہماری توجہ اس جانب دلا رہا ہے کہ رزق میں بے برکتی کس وجہ سے ہوتی ہے اور برکت حاصل کرنی ہے تو پھر کیا کیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے گناہ کثیر ہو جائیں، یعنی گناہ زیادہ ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور استغفار سے صرف لفظی طور پر کہنا مراد نہیں ہے، دل سے ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گناہ کثیر ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ندامت کے ساتھ روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ورد کرے. اور فرمایا جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، بے برکتی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے. تو یہ دو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دی کہ اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے، بحیثیت انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کرے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. صرف معاملہ یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرے، اور توبہ اور استغفار کا اصل حقیقی معنی یہ ہے کہ پھر بندہ مومن اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر ہی نہ جائے. حتیٰ کہ مفسرین، محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ گناہ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں دوبارہ بات ہی نہ آئے، سوچ ہی نہ آئے کہ یہ بھی گناہ ہے یا یہ گناہ کیا جاتا ہے. تو یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے. اور پھر جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے تو اس کو چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کے مطابق وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرے. انشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت سے
اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق کی کمی دور ہو جائے گی، رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح کنز العمال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ موجود، جو رزق کی تنگی کے معاملے میں بہتری کا باعث بنتا ہے، برکتوں کا باعث بنتا ہے، محتاجی سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پورے دن میں، یعنی ایک دن میں 100 بار ایک تسبیح، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ کلمات پڑھے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے محتاجی سے نجات حاصل ہوگی اور قبر کی وحشت سے انسیت ملے گی۔ 2 چیزیں ہوں گی، روزانہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھے گا، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ، تو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی برکت سے محتاجی سے نجات حاصل ہوگی۔ یعنی وہ انسان اگر ضرورت مند تھا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، ضرورتوں کے معاملے میں وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا، رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کے آگے پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، قبر میں اس کو وحشت سے انسیت ملے گی۔ قبر جو ہے وحشت کا گھر ہے، اگر ساتھ اعمال نہ ہوں اور اللہ نہ کرے توبہ کے بغیر مر گئے اور اللہ کی ناراضگی جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے ہم، تو پھر قبر میں وحشت ہی وحشت ہے۔ لیکن اگر توبہ بھی کر لی جائے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا جائے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے جائیں، تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، انسیت ہی انسیت ہوگی۔ بس قبر میں بھی دل جو ہے وہ لگا رہے گا، وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ اور بعض سلف صالحین یعنی علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین ان کلمات کے ساتھ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمات بھی ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کلمات بھی لازمی ساتھ ملائے جا سکتے ہیں، بہتر ہیں، ان کی بھی اپنی برکات ہیں۔ تو ضرور تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رزق میں تنگی کے حوالے سے یہ اعمال جو ہیں، یہ روحانی وظائف جو ہیں، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جو ہے وہ بھی ضروری ہے، 5 وقت نماز، تلاوت قرآن پاک، درود پاک کی کثرت، اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ، چونکہ یہ بھی جو 2 وظائف ہیں، بلکہ 3 وظائف وہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، درود پاک پر مشتمل ہیں، دعاؤں پر، اللہ کے اسماء مبارکہ پر مشتمل، اللہ سے دعا مانگنے والے کلمات پر مشتمل ہیں۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یہ وظائف، اور پھر شیئر کیجیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی بھی مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی رخ سرکار سا کوئی
نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، ہو دیوانہ محمد کا اور جلے نارے جہنم میں، ہو دیوانہ محمد کا اور جلے نارے جہنم میں، کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، تمہارا جو نہیں ہوتا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، جو زلفوں کو نمس ہو تو گھٹا کالی نہیں ہوتی، جو زلفوں کو نمس ہو تو گھٹا کالی نہیں ہوتی، جو قدموں سے نہ لپٹے وہ ستارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے، جنت میں بھی سب جنتی یہ کہتے تھے مولا سے کہ کیا دیدار طے
طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، تیرے جیسا دو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں پنپ چکی ہیں کہ جو حقیقت یہ ہے کہ دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں، اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ ان میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اگرچہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر امہ فرمایا، کنتم خیر امتم وسطا فرمایا، یعنی سب سے بہتر امت وسط، معتدل مزاج امت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم گناہ گاروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت مسلمہ کو بھی شان عطا فرمائیں، تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت قرار دیا۔ لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا المیہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام دیے، جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں، ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ دھوکہ دہی، ملاوٹ اور کاروبار میں جو ہیرا پھیری کی جاتی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رزق، چونکہ رزق کمانا ہر بندہ مومن جو ہے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور رزق حلال کمانا بھی عبادت بھی ہے اور فرائض میں سے ایک فریضہ بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ملتا ہے کہ حصول رزق حلال، یہ جو کرنسی نوٹ پر لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہی کا مفہوم ہے اور ترجمہ ہے۔ لیکن کیا آج ہم حلال رزق کما رہے ہیں؟ کیا آج ہم مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان بندہ مومن ایک انسان سے اگر ایک انفرادی گناہ سرزد ہوتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، فردن اکیلے
اگر کوئی ایسا گناہ بحیثیت انسان ہم سے سرزد ہو جاتا ہے جو انفرادی طور پر تھا، ایک انسان کا اپنا گناہ تھا، اس گناہ سے بھی بچنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک فرد نے وہ گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال صرف اس پر تھا اور اس کا نقصان کسی اور بندہ مومن کو، دوسرے مسلمان کو نہیں ہوا، اور اس نے توبہ بھی کر لی۔ وہ اللہ اور اس بندہ مومن کے درمیان ایک معاملہ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کی، توبہ کر لی۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو بظاہر ہر شخص فردن فردن کر رہا ہے، لیکن وہ مل کر تمام امت مسلمہ، تمام ایک مسلمان معاشرے کے مجموعی گناہ بن جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر معاشرہ اس بیماری میں، اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں حج کر آیا، میں عمرہ کر کے آ گیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو بس میں بہت بڑا دیندار بن گیا، میں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام اخلاقیات کا بھی نام ہے، اسلام حسن معاشرت کا نام ہے، اسلام حسن اخلاق کا نام ہے، اسلام حسن کردار کا نام ہے۔ اسلام کی تعلیمات صرف یہ نہیں، یہ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، بالکل یہ ضروری ہیں۔ جو بالغ ہو جائے اس پر نماز ضروری ہے، اس پر روزہ، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہو گیا تو اب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادات ہیں، یہ انسان کا عبادات اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بھی معاملہ ہے، جو جنہیں معاملات کہتے ہیں، جنہیں حسن معاشرت کہتے ہیں، ان معاملات میں اخلاق اور کردار کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح اپنے کردار کو بہتر رکھنا ہر معاملے میں، یہ حسن کردار ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب آپس میں مل کر کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، یا جب تجارت کے حوالے سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو مسلمان بطور کسٹمر، گاہک دکان پر آتے ہیں، شاپ پر آتے ہیں، ریڑھی والا ہے تو ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں۔ تو اب یہاں پہ حسن معاشرت اور تجارت کے معاملات جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں کہ اسلام نے تجارت کے معاملے میں کیا احکام دیے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ بظاہر ہم حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، ہم بڑے نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی بڑے رکھ رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب کاروبار اور رزق کا معاملہ آتا ہے، تجارت کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بڑے پیمانے پر، حتیٰ کہ آج تو چھوٹے پیمانے پر بھی کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اس میں دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ہاتھ سے بھی چیزیں بنا رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں تو ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں، اور زبان سے بھی ہم مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تلخی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی مسلمان جو رزق حرام کمانا ہے، اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے چھوٹی سے چھوٹی دکان پر، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور جائز منافع لیتے ہیں، ناجائز منافع نہیں لیتے۔ لیکن عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے، آپ محلے کی ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کریں، سبزی والے کی دکان سے شروع کر لیجئے، کریانے کی دکان سے شروع کر لیجئے، ایک ریڑھی والے سے شروع کر لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ ہی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ اپنے تجربات اور مشاہدات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دھوکے، اسی سوچ سے بیٹھا ہوا ہے کہ بس جس طرح بھی ہو، دھوکے سے ہو، فراڈ سے ہو، ملاوٹ سے ہو، بس پیسہ آئے، چاہے اگلے ہمارے مسلمان بھائی کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اور ناجائز منافع ہم کما رہے ہیں۔ ایک چیز اس کا ریٹ اوپر لکھا ہوا ہے،
کہ یہ 64.05 64.5 پیسے کی یہ چیز ہے، یہ بالفرض ایک کولڈ ڈرنک ہے، یہ اتنے کی ہے، پلس سیل ٹیکس ST لکھا ہوا ہے، سیل ٹیکس۔ اب وہ چیز جو 65 روپے کی ہے 64 روپے کی ہے وہ بازار میں وہ دکانوں پر 90 سے 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 64 روپے والی چیز اگر 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے تو 36 روپے، وہ 64 پر 36 روپے سیل ٹیکس عائد ہو رہا ہے؟ نہیں، سیل ٹیکس زیادہ سے زیادہ 17% ہے، یعنی 100 پر 100 روپے والی چیز ہے تو 17 روپے سیل ٹیکس ہے، 19 ہوگا 20 ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن یہاں پہ 64 روپے والی چیز جو ہے اس پہ اپنا منمانی کے ساتھ ہم نے سیل ٹیکس جو ہے وہ 36 روپے تک لگایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ حرام رزق نہیں ہے؟ ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے، ہم حرام رزق کما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو اپنے درمیان تم اموال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ مال کماؤ، رزق باطل طریقے سے نہ کماؤ، رزق باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس باطل میں کئی معاملات ہیں، یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسی کا حق مت چھینو، یہ باطل طریقے سے رزق حرام جو ہے، یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا کاروبار ہے چاہے بڑا کاروبار ہے، اس میں چیزیں ملاوٹ بھری ہم بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یہ بھی باطل طریقے سے ہم رزق کما رہے ہیں، باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے اس میں جائز منافع یہی تھا کہ 64 روپے کی چیز ہے تو 100 روپے پر 17 روپے ہیں، 50 روپے پر 8.5 روپے بنتے ہیں، 64 روپے پر 10 روپے بن جائیں گے، وہ 64-65 روپے والی چیز 75 روپے کی بنتی ہے، لیکن ہم وہ 90 روپے 100 روپے میں سیل کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، کئی چیزیں آپ دیکھتے جائیے۔ اور جب اگر ایسے شخص کے ساتھ بات کی جائے کہ بھائی تم یہ ناجائز منافع کما رہے ہو یا حرام کما رہے ہو، تو کہتے نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اتنے ہی کی ہے، یہ مارکیٹ میں اتنے ہی کی سیل ہو رہی ہے۔ یعنی صرف ایک شخص یہ کام نہیں کر رہا، ایک مسلمان یہ کام نہیں کر رہا، سبھی مسلمان اسی معاملے پہ لگے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس وجہ سے پکڑے گئے ہیں، اللہ کے پکڑ میں آ گئے ہیں کہ رزق میں تنگی ہو گئی ہے، رزق میں بے برکتی ہو گئی ہے، رزق ملتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، وہ ایسے ہی اڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر جاتا ہے۔ اور پھر جب اس طریقے سے ہم رزق کماتے ہیں تو پھر وہ لگتا بھی اسی طرح ہے، وہ پھر ہاسپٹلز میں لگتا ہے، اللہ نہ کرے پھر وہ بیماریوں پر لگتا ہے، پھر وہ تھانے کچہریوں کے معاملات پر لگتا ہے، پھر وہ مقدمات میں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس طرح کے معاملات میں لگ جاتا ہے جہاں ہمارا گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم ہر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہر معاملے میں ملاوٹ کر رہے ہیں، رزق میں ناجائز منافع کما رہے ہیں، حرام رزق کما رہے ہیں، لیکن ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اور یہ ایک میں نے مثال دی ہے، آپ تمام جگہوں پر دیکھ لیجئے، سامنے اچھی چیز رکھی جائے گی اور جب گاہک کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ دیکھتا ہے اچھی چیز ہے، یہ تول دو، 1 کلو تول دو، 2 کلو تول دو، تو اس وقت وہ جو پیچھے چھپا کر پھل رکھا ہوگا، سبزی رکھی ہوگی، دیگر چیزیں رکھی ہوں گی جو خراب تھیں وہ بھی ساتھ ڈال دیں گے، بلکہ زیادہ وہی ڈال دیں گے کہ جو گاہک تھا اس نے تو دیکھا تھا کہ سامنے بڑی اچھی چیز پڑی ہے، اس نے وہ اچھی چیز دیکھ کر اس نے کہا کہ ہاں دے دو، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے اس نے پیچھے سے وہ خراب چیزیں جو چھپا کر رکھی تھیں وہ ڈالنا شروع کر دی۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر بڑے دیندار بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرام رزق کما رہے ہوتے ہیں، بچوں کو حرام رزق کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم مختصراً عرض کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ اس نے جو لباس پہنا ہو سکتا ہے وہ حرام کا ہو، جو رزق اس نے کھایا کمایا وہ حرام ہو۔ تو پھر رزق اگر ہم حرام کمائیں، پھر نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، جتنی مرضی لمبی دعائیں مانگ لیں، گڑ گڑائیں التجائیں کریں، جب لقمہ حرام ہمارے جسم میں داخل ہو گیا تو پھر وہ عبادت بھی ہمارے کسی کام کی نہیں، وہ دعائیں بھی ہمارے کسی کام نہیں آتی۔ اور پھر جو اپنے بچوں کو رزق حرام ہم کھلاتے ہیں،
اس کی سب سے بڑی جو اس کا نقصان ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق، پھر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں بنتی. وہ ہمیشہ اولاد جو ہے وہ اپنی والدین کی جو بھی وہ حکم دیں گے، جو بات کریں گے اس کے برعکس چلیں گے، بالکل والدین کی حکم عدولی کریں گے، کبھی بھی والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے. یہ آج ہمارے معاشرے میں اولاد ہماری جو نافرمان ہو چکی ہے. دیگر بھی وجوہات ہیں، دین اسلام سے دوری یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہی دین اسلام کی تعلیمات کا، حقیقی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے. دنیاوی معاملات میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کریں، میڈیکل، انجینئرنگ، کامرس، ہر چیز، بزنس کی تعلیم حاصل کریں. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا، اور حقیقت یہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ جو فرض عین علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں جیسے جیسے بندہ مومن کے ساتھ معاملات پیش آتے جاتے ہیں وہ تمام علوم حاصل کرنا فرض ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو اس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے ہیں، پھر وہ بالغ ہو گیا ہے، اب جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ گیا تو اب بالغ ہونے پر کیا احکام اسلام لاگو کرتا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں بلوغت کی عمر میں، یہ حاصل کرنا فرض ہیں. اسی طرح اب ایک بچے کی شادی ہونے لگی ہے، بیٹے کی، بیٹی کی، تو شادی کے نکاح کے احکام کیا ہیں، طلاق کے احکام کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، یہ حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح کوئی بندہ مومن تجارت کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، اب تجارت کے احکام کیا ہیں، یہ تجارت کا علم حاصل کرنا اب اس بندہ مومن پر فرض ہے. لیکن ہم یہ علوم حاصل ہی نہیں کرتے، علماء کرام کے پاس ہی نہیں بیٹھتے، کبھی اسلام قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر نہیں پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھا، علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ یہ معاملات کیا ہیں، ان سے علم حاصل کریں، نکاح، طلاق، تجارت کے علم حاصل کریں. نماز فرض ہو گئی، نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. روزہ فرض ہو گیا، روزے کے بارے میں مسائل اور احکام سیکھنا فرض ہے. حج فرض ہو چکی ہے، حج کے علوم جو ہیں، حج کے بارے میں جو احکام ہیں کہ کیسے حج کرنا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں جو احکام ہیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس نے دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ علوم حاصل کرنا فرض ہیں. لیکن ہم ان فرض علوم کی جانب تو بالکل رغبت ہی نہیں اختیار کرتے. دیگر جو علوم ہیں کہیں اسلام میں وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کا درجہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی یہ علوم حاصل کر لیں امت مسلمہ میں سے، کہ ایک بندہ سائنس کا علم حاصل کرے، ٹیکنالوجی کا، میزائل بنانے کا علم حاصل کر لے، چند لوگ حاصل کر لیں وہ میزائل بنائیں گے، چند لوگ ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیں تو اب سارے مسلمان تو ڈاکٹر نہیں بنیں گے. ہاں، سارے مسلمانوں پر دین کا علم حاصل کرنا فرض تھا جیسے جیسے وہ معاملات پیش آتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج امت مسلمہ جو ہے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکی ہے، اور رزق کے حوالے سے جو سب سے پہلی بنیادی ضرورت تھی کہ اگر رزق ہی حرام ہو اور حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہو، لباس بھی اسی سے ہم خرید رہے ہوں، دیگر معاملات بچوں کو وہی کھلا رہے ہیں، خود وہی کھا رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں معاملات جو ہیں پریشانیوں کے معاملات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فلاں معاملات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. تو پھر سب سے بڑی وجہ اس میں یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم رزق حرام کا لقمہ تو نہیں ہمارے پیٹ میں جا رہا، اور پھر ہم مسلمانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. من غشہ فلیس منا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا تھا کہ جو دھوکہ کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دو نمبری کرتا ہے، جو ہیرا پھیری کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، خصوصاً رزق حلال کمانے کے حوالے سے، ان کے بارے میں ہم جانیں، سیکھیں. یہ ہم پر فرض ہے یہ علم حاصل کرنا، اور پھر اس کے مطابق رزق حلال کمانے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی برکتوں سے معمور ہو، ہمارے گھروں میں بچوں کے منہ میں رزق حلال کا لقمہ جائے،
اور ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، ہم عبادت کریں، اس میں ہمیں سکون حاصل ہو، ہم دعائیں مانگیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، مستجاب ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی اپنی رضا ہم پر فرما دے اور اپنا دیدار عطا فرما دے، اور اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے، جنت ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم
سب ہیں زیر نگی، کیا عرب کیا عجم، سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد اسلم صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ہر کام مکمل نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو ہر نیک جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، دوسرا آپ درود تنجینا کوشش کیجئے کثرت سے پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر کوئی بھی کاروبار یا کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کیجئے۔ ایک اور لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں گھر میں کبوتر رکھنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ جس حوالے سے فقہا نے یہی لکھا ہے کہ کبوتر نہیں رکھنے چاہیے، اس کی پھر کئی قباحتیں بھی ہوتی ہیں، جب رکھیں گے تو ان کے پیچھے وقت ضائع ہوگا۔ گھر کی چھت پر رکھتے ہیں عام طور پر لوگ، اور بے پردگی دیگر گھروں میں یہ سارا معاملہ، تو اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا میمونہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ 3 بھائی ہیں جو رینٹ پر رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر عطا فرمائے۔ سورۃ القاریعہ اور سورۃ القریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دونوں صورتیں کوشش کیجئے کہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ امتیاز حسین صاحب ہیں، کہتے ہیں مسجد میں جس دروازے سے داخل ہوں کیا اسی سے نکلنا ہے؟ جی اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، جس دروازے سے چاہیں داخل ہوں، جس دروازے سے چاہیں باہر نکلیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ابو بکر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سننے والوں کو بھی سلام کہا، کہتے ہیں کہ بھائی شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلی بات یہ کہ پاکیزہ رہا جائے، باوضو رہا جائے، اور نماز تلاوت قرآن پاک یہ کی جائے، اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی کثرت کی جائے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام آپ لازمی لکھا کریں، کہتے ہیں کہ دماغ کے لیے کوئی وظیفہ، ہر فرض نماز کے بعد سر کے دائیں جانب ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ سر آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹنگ ہوتا ہے، اور دن کی بات یا غالباً وظیفے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ کاوش بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو آپ کے لیے باعث رحمت بنائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔
ایک ہمارے لسنر انہوں نے کہا نماز کے بارے میں بھی پروگرام کریں. جی ہم نے تقریباً 2 ماہ پہلے نماز کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا, آپ اسے دیکھ سن سکتے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے. ناظرین سامعین, ہمارے لسنر ہیں, انہوں نے استخارے کا طریقہ پوچھا ہے. جی یوٹیوب چینل یاد الہی پر استخارے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے, سن لیجئے, آپ کو اس سے رہنمائی حاصل ہوگی. ایک اور ہمارے لسنر ہیں, انہوں نے شادی کے حوالے سے پوچھا ہے, آپ سورہ اخلاص 90 دن تک 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ, پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین سامعین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى